ڈائٹ پلان کے حوالے سے بڑے عرصے سے میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، بیوٹی ٹپس کے اوپر زیادہ زور چلتا رہا کیونکہ لوگوں کی فرمائش ہو رہی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ڈائٹ میں کیا کیا احتیاطیں اب لازمی کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا آپ کو ایک 7 ڈیز کا ڈائٹ پلان دوں جو اسی سے لنکڈ ہوگا، تو یہ ویڈیو بھی پوری دیکھیے گا اور اس کے بعد ڈائٹ پلان کا بھی انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی اپلوڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انٹرو میں جیسے آپ نے سن لیا کہ آج کی یہ والی جو ویڈیو ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ڈائٹ میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ آج کل میں اپنے سارے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، لیکن اب میں فورسفلی کہہ رہا ہوں کہ جو ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں ان کو دیکھیے، نئی ریسرچز کو تھوڑا سا دیکھیں ضرور، اس سے کسی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم مس گائیڈ بھی ہو رہے ہیں، خاص طور سے خوراک کے معاملے میں اور دوائیاں استعمال کرنے کے معاملے میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں۔ اور اس میں مجھے بالکل کوئی آر نہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ڈاکٹرز، نیوٹریشنسٹ، ڈائٹیشینز، نیچروپیتھس سبھی اس میں شامل ہیں۔ اس مس گائیڈ کرنے کے جو یہ ریس لگی ہوئی ہے اس میں سب شامل ہیں۔ صحت مند اگر آپ نے رہنا ہے، آپ نے فٹ رہنا ہے، آپ نے موٹا نہیں ہونا، آپ نے کمزور بھی نہیں ہونا، آپ نے ہیلدی رہنا ہے، تو آپ کو کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو فکس کرنا پڑے گا، اور یہ لائف ٹائم کی فکسیشن ہوگی، یہ ٹیمپرری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو ڈسپلن ہونا پڑے گا کہ آپ نے جو بھی اپنے آپ کو جیسا فٹ رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، مستقل مزاجی سے محنت کرنی پڑے گی اور مستقل بنیادوں پہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ نہ بڑھے، آپ ہیلدی رہیں، آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے اپنی نیند کو بہترین کرنا ہے۔ نیند کو بہترین کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر اور جتنے بھی پرانے ہمارے لوگ تھے وہ سب یہی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے ہم بیمار ہو رہے ہیں آج کل، ہمارے بڑے اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کی خوراکیں ہم سے زیادہ تھیں، وہ ہم سے زیادہ کھاتے تھے، لیکن ایک تو وہ ساتھ محنت کرتے تھے، اور ضروری نہیں ہے، میں اس دن سن رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 4 4 6 6 روٹیاں کھاتے تھے لیکن وہ کھیتوں میں بھی کام کرتے۔ دیکھیے ہر شخص تو کھیتوں میں کام نہیں کرتا، سارے تو دیہات میں نہیں رہتے تھے نا، اس زمانے میں بھی شہر میں رہتے تھے، لیکن شہر میں بھی محنت ہوتی تھی۔ وہ کیسے ہوتی تھی کہ پیدل چلتے تھے، سائیکل کا استعمال کرتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، واک کیا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہیلتھ کے لیے آپ کی اچھی ہوتی تھیں۔ اب کیا ہے کہ 2 قدم پہ بھی جانا ہے تو بائک پہ چلے گئے، گاڑی پہ چلے گئے، رکشہ کر لیا، بس کر لی، حتیٰ ہم نے پیدل چلنا بالکل چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی باڈی کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے ہمارے جوڑ خراب ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، اس سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے نیند کیسے خراب ہو رہی ہے؟ وہ ایسے کہ ہم تھکتے ہی نہیں ہیں نا اس حوالے سے، تو جب ہمارا جسم تھکتا نہیں ہے تو پھر وہ اچھی نیند بھی نہیں لیتا۔ جب جسم تھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک سائیکل آپ کا چل پڑتا ہے نیچرل۔ تو آپ نے اپنی نیند کو بہت اچھا کرنا ہے اور ٹائمنگز بنانے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ 10 بجے سو رہے ہیں تو ایک دن آپ رات کو 2 بجے سو رہے ہیں، ایک دن آپ رات کو 12 بجے سو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ایسے آپ کی باڈی بالکل خراب ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ٹائم بنائیے، چاہے 11 بجے کا ٹائم رکھ لیں، 11 بجے سوئیے اور صبح 5 ساڑھے 5 بجے اٹھ جائیے۔ 10 بجے سوئیں، صبح 5 ساڑھے 5 بجے اٹھ جائیں، مطلب آپ نے کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے کی نیند تو کرنی ہے، اچھی والی نیند جس میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ نیند کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خوراک اچھی لینی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ خوراک میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اپورچونیٹیز اتنی ہیں کہ ایک فون کلک کے اوپر ہمیں ہوم ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے ہوم ڈیلیوریز کے پیٹرن کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کا لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، جو کچھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، اس لیے ہم نے آن لائن آرڈرز نہیں کرنے۔ آن لائن آرڈرز ہم نہیں کریں گے تو ہم یقینی طور پہ انہیلدی، فیٹ سے بھرے ہوئے، کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے، ریفائنڈ آئل سے بھرے ہوئے اور کیمیکل سے بھرے ہوئے کھانے ہم خود بخود چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سادی اور اچھی غذا پہ آئیے۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی سادی غذا آپ کھائیں گے آپ کا جسم اس کو اتنی ہی اچھی طرح سے ایبزارب کرے گا اور اتنی ہی اچھی آپ کو انرجی ملے گی۔ آپ جتنے مرغن ہیوی بازار کے کھانے پیکٹ والے کھانے کھائیں گے اتنی آپ کی باڈی لیتھارجک ہوتی جائے گی، اس کا سسٹم سلو ہوتا جائے گا، لیور کے اوپر زور پڑتا جائے گا، ہاضمے پہ زور پڑتا جائے گا، کڈنیز پہ زور پڑتا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے نیند اچھی لینی ہے، آپ نے خوراک اچھی لینی ہے، آپ نے خوراک سوچ سمجھ کے لینی ہے۔ جو ہماری دیسی سبزیاں ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو ہائیبریڈ سبزیاں ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک ہی سائز کے کھیرے پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سائز کی گاجریں ہیں، ایک ہی سائز کی مولیاں ہیں، ایک ہی سائز کے آلو ہیں، شملہ مرچیں بڑی خوبصورت بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے بچنا ہے، ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں جو دیسی ہیں، بے شک وہ ڈی شیپ ہیں، بے شک وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں، بے شک وہ چھوٹی بڑی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کاٹ کے ان کو پکانا ہے، ہم نے کاٹ کے ان کو کھانا ہے، تو ہمیں ایک جیسی شکلوں کی چیزوں کو لے کے کیا فائدہ ہونا ہے؟ جبکہ اس میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ وہ سیڈز بنائے جاتے ہیں، لیبارٹری میں ان کو سیڈز کو کیا جاتا ہے، ان کی جینز کو توڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کمرشلی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب یہ ہماری جو اجناس ہیں یہ بھی اب جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں، جو لیبارٹری میں ان کے بیج وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، دیسی چیزوں کی طرف آئیں، اور پاکستان میں اور میرا خیال ہے یقینی طور پہ انڈیا میں بھی ہمارے اس سارے حصے میں دیسی چیزیں کوئی اتنی مہنگی نہیں ہیں جتنی باہر کے ملکوں میں آرگینک کا یا اس کا مسئلہ ہے کہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنی ڈائٹ میں سے ان چیزوں کو شامل کرنا ہے جو دیسی طریقے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے اپنی ڈائٹ میں دالوں کا استعمال ضرور کرنا ہے، ہم نے اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال ضرور کرنا ہے، پھلوں کا استعمال بھی ضرور کیجیے۔ پاکستان وہ بلیسڈ ملک ہے جس میں ہر طرح کا پھل وافر مقدار میں ہوتا ہے، سیزن کا ماشاءاللہ ریڑھیوں کی ریڑھیاں بھری پڑی ہوتی ہیں، ڈھیریوں کی ڈھیریاں پڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اتنا جو ہمارا رچ ملک ہے تو اس کی قدر کیجیے اور ان چیزوں کی طرف آئیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا چیزیں چھوڑنی ہیں؟ یقینی طور پہ آپ نے چینی کو خیر بات کہنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو کم سے کم کرنا ہے، لیکن آپ نے ہر چیز کا استعمال محدود کوانٹٹی میں ضرور کرنا ہے۔ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن ریفائنڈ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریفائنڈ سے زیادہ پیور چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو جس وقت ہم ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری باڈی میں ہم کلیم کرتے ہیں نا کینسر سیلز بننا رک جاتے ہیں، آپ کی باڈی میں سے ٹاکسنز بننا رک جاتے ہیں، آپ کی باڈی فلش اچھی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے بال بھی خوبصورت رہیں گے، آپ کی جلد بھی اچھی رہے گی، آپ کی آنکھیں بھی اچھی رہیں گی، آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا، آپ کے سارے جسم کی مشینری جو ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ورنہ پھر باتیں تو بہت ہوتی جاتی ہیں اور پھر جو میری ٹیم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر چھوٹی ویڈیو بنایا کریں۔ اب میں کیا کروں، باتیں اتنی ہوتی ہیں، مجھ سے چھوٹی ویڈیو بنانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر اینی ہاؤ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ہم نے نیند اچھی کرنی ہے، ہم نے خوراک میں سے جتنی بھی باہر کی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارے برانڈز ہیں کھانے پینے کے، ان کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی خوراک میں دیسی جو سبزیاں ہیں دالیں ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، ہم نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ سبزیوں کا اور دالوں کا استعمال نہیں کرنا، نہ ہی اس گندم کا اور نہ ہی وہ چاولوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وقت پہ سونا ہے، وقت پہ جاگنا ہے، واک کرنی ہے، کوشش کیجئے کہ قریب قریب کے جو کام ہوتے ہیں وہ چل کے کیجئے، پیدل کیجئے۔ اگر آپ کا آفس آپ کے کام کی جگہ 2-3 کلومیٹر دور بھی ہے تو خدا را تھوڑی سی ہمت کر کے چل لیا کیجئے۔ ایک وقت تو پیدل چل کے جائیے، دوسرے وقت کسی گاڑی پہ یا کسی وہیکل پہ آ جائیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور بلکہ یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت ہی اہم بہت ہی بڑی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ جتنی جلدی لائیں گے اتنی جلدی صحت آپ کے پاس آ جائے گی، جتنا دیر کریں گے اتنی بیماریاں آپ کو آ چکی ہوں گی اور پھر آپ ان کے علاج پہ باقی ٹائم گزار دیں گے۔ تو صحت مند رہیے، خوبصورت رہیے، خوبصیرت رہیے، ویڈیو کو دیکھا کیجیے، شیئر کیا کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔